انتقال جمیع شہداء کربلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى في الصخور ميدان أرضه جلت عظمته. اللهم صل على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية النقابة النقبية والهيبة الأسكرية والغيبة الإلهية. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صلوات انصار بھائی ہمارے پاس ایک منٹ چھوٹ گئے لیکن کچھ اشعار ایام رضا کی مناسبت سے پیش کرنا چاہتا ہوں اور اس میں اس ثواب میں ان کو بھی شامل کر رہا ہوں. حسین جب بھی خیالوں میں آنے لگتے ہیں، حسین جب بھی خیالوں میں آنے لگتے ہیں تو بچے نیند میں بھی مسکرانے لگتے ہیں، تو بچے نیند میں بھی مسکرانے لگتے ہیں. حسین جب بھی خیالوں میں آنے لگتے ہیں تو بچے نیند میں بھی مسکرانے لگتے ہیں. اور جو فرش مجلس سرور بچھانے لگتے ہیں، جو فرش مجلس سرور بچھانے لگتے ہیں، زمین کو عرش بری سے ملانے لگتے ہیں، زمین کو عرش بری سے ملانے لگتے ہیں، زمین کو عرش بری سے ملانے لگتے ہیں. کھنگال کر ذرا قرآن کی آیتیں دیکھیں، کھنگال کر ذرا قرآن کی آیتیں دیکھیں، جنہیں حسینی فضائل پرانے لگتے ہیں، جنہیں حسینی فضائل پرانے لگتے ہیں. اور یہ شعر بطور خاص بات فرما لیں کہ بس ایک رات میں خود کو بدل لیا اتنا، بس ایک رات میں خود کو بدل لیا اتنا. حسین سینے سے حر کو لگانے لگتے ہیں، حسین سینے سے حر کو لگانے لگتے ہیں. بس ایک رات میں خود کو بدل لیا اتنا، بس ایک رات میں خود کو بدل لیا اتنا. حسین سینے سے حر کو لگانے لگتے ہیں. اور جو فرق کر نہیں پاتے ہیں حق و باطل میں، جو فرق کر نہیں پاتے ہیں حق و باطل میں، تو ہرملا کو بھی وہ ہر بتانے لگتے ہیں، تو ہرملا کو بھی وہ ہر بتانے لگتے ہیں. نہ جس میں ذکر سکینہ ہو اور نہ ذکر حسین. ابھی حیدر بھائی پڑھ رہے تھے کہ نہ جس میں ذکر سکینہ ہو اور نہ ذکر حسین، تمام گھر وہ ہمیں قید خانے لگتے ہیں، تمام گھر وہ ہمیں قید خانے لگتے ہیں. نہ جس میں ذکر سکینہ ہو اور نہ ذکر حسین، تمام گھر وہ ہمیں قید خانے لگتے ہیں. اور جو گھر میں اپنے کبھی تعزیہ نہیں رکھتے، جو گھر میں اپنے کبھی
تعزیہ نہیں رکھتے، لحد میں ان کو بہت تعزیہ آنے لگتے ہیں، لحد میں ان کو بہت تعزیہ آنے لگتے ہیں۔ جو گھر میں اپنے کبھی تعزیہ نہیں رکھتے، لحد میں ان کو بہت تعزیہ آنے لگتے ہیں۔ اور صغیر آ گیا مقتل میں، ہرملہ سے کہو، صغیر آ گیا مقتل میں، ہرملہ سے کہو تمہارے تیر ابھی سب ٹھکانے لگتے ہیں، تمہارے تیر ابھی سب ٹھکانے لگتے ہیں۔ اور جو مائیں چومتی ہیں بے زبان کا جھولا، جو مائیں چومتی ہیں بے زبان کا جھولا، تو بچے کود کے جھولا جھلانے لگتے ہیں، تو بچے کود کے جھولا جھلانے لگتے ہیں۔ اور ابھی تو ہنس بھی نہ پایا تھا قاتل مظلوم، ابھی تو ہنس بھی نہ پایا تھا قاتل مظلوم، حسین نیزے پہ قرآن سنانے لگتے ہیں، حسین نیزے پہ قرآن سنانے لگتے ہیں۔ اور آخری شعر، دعائے فاطمہ زہرا ہے جن کے ساتھ ان کو، دعائے فاطمہ زہرا ہے جن کے ساتھ ان کو عزائے شاہ کے موسم سہانے لگتے ہیں، عزائے شاہ کے موسم سہانے لگتے ہیں۔ حسین جب بھی خیالوں میں آنے لگتے ہیں تو بچے نیند میں بھی مسکرانے لگتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد وآلہ محمد وآلہ محمد، نعرے حیدری، آواز بلند نعرے صلوات، محمد وآلہ محمد۔ عزیزان گرامی قدر اور واجب الاحترام سامعین کرام، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج چاند رات ہو چکی ہے، اور ظاہر سی بات ہے چاند رات کا مطلب یہ ہے کہ آج عزاخانے سج گئے، آج مکتب حسینی کے دروازے کھول دیے گئے۔ اور صرف یوں ہی نہیں میں کہہ رہا ہوں بلکہ یوں کہوں، آج دانشگاہ حسینی یونیورسٹی کے بھی دروازے چاروں طرف سے کھول دیے گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے ہم ہر ایک کو بلا تفریق مذہب و ملت اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ آپ عزائے حسین میں، مجلس حسین میں شریک ہوئیے، اور اس کے بعد حسینی درس اپنی زندگی میں اپنی جگہ دیجیے۔ اور صرف یہی نہیں، اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ درے حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، درے حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ لیکن انسان آئے تو صحیح مجلس حسینی میں، ذکر حسینی سنے تو صحیح، اجتماعات میں آئے تو صحیح، ہمارے جلوسوں میں آئے تو صحیح، مجلسوں میں آئے تو صحیح، اور اس کے بعد حسینی میسیجز دیکھیں، حسینی پیغامات کیا ہیں، حسینی تعلیمات کیا ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں سے دستیاب ہو جائیں گی۔ یہی وجہ ہے کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ سجا کے فرش عزا ہم غریب خانوں میں، سجا کے فرش عزا ہم غریب خانوں میں پیغمبروں کو زمین پر اتار لیتے ہیں، پیغمبروں کو زمین پر اتار لیتے ہیں۔ اور اتنی جہاں کہاں ہے سعودی جہان میں، اتنی جگہ کہاں ہے سعودی جہان میں، اور جتنے امام باڑے ہیں ہندوستان میں، اور بہت محشر لکھنوی کے انہوں نے آواز دی، کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہو، کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہو، سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے، سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے۔ اور صرف یہ جوش عقیدت میں نہیں کہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہم ہر دفعہ یہی پڑھتے ہیں نا زیارت میں، یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم فوزا عظیما، کاش مولا ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم آپ کے ساتھ عظیم درجے شہادت پہ فائز ہوتے۔ تو آج بھی وقت کا امام یہ آواز دے رہا ہے، آؤ ہمارے ساتھ آؤ، ہم وقت کے حسین ہیں، تم آؤ ہمارا ساتھ دو، تم آج بھی کامیابی کے راستے پہ فائز ہو جاؤ گے۔ اور عزیزو، چونکہ دامن وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے، لہذا جلدی اپنے معروضات کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں اور ملاحظہ فرمائیں، یہ عزاداری کی دولت ہمارے دامن میں یوں ہی نہیں آ گئی ہے۔ میں چند اقوال علماء کرام بلکہ مراجع اعظام کے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہاں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ امام خمینی بانی انقلاب کہتے ہیں، ما ہر چداریم از محرم و عاشورہ داریم، ہمارے پاس جو کچھ بھی دولت ہے
وہ محرم اور عاشورہ کی برکت سے ہے. ان محرم و سفر است کہ اسلام را زندہ نگہ داشته. یہ محرم اور سفر کی برکتیں ہیں جو ہمارے اسلام کو, دین اسلام کو اپنی جگہ پر برقرار رکھے ہوئے ہیں, اسے باقی رکھے ہوئے ہیں. اور صرف یہی نہیں بلکہ آپ دیکھیں, آپ فرماتے ہیں کہ 1400 سال سے یہی منبر اور مجالسیں ہیں جنہوں نے ہمیں تحفظ بخشا ہوا ہے. یعنی آج اگر ہماری کوئی سیکورٹی لے سکتا ہے تو یہ مجلسیں اور یہ منبر حسینی لے سکتا ہے, اور اسی کی بدولت ہم زندہ ہیں. اور یہی نہیں, آپ دیکھیں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ یہی سنتی عزاداری ہے. یعنی اپنے علاقوں کے حساب سے جو رسم و رواج ہے عزاداری کا, اس کے حساب سے آپ ان عزاداری کو مناتے رہیے, اور اسی کی بنیاد پر اکثر لوگ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتے ہیں. اور آپ کہیں گے یہ کیا ہوا کہ امام حسین کی مجلس میں آئے اللہ سے قریب ہوں گے. ظاہر سی بات ہے, یہ ایسے ہی نہیں کہا ہے, بلکہ جو شخص بھی جائے گا مجلس حسینی میں تو وہاں پہ جب امام حسین کا ذکر ہوگا تو یہ لوگ پوچھیں گے یہ آخر کون بندہ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی ساری مرضی دے دی ہے. یعنی اللہ تجھ سے بھی راضی ہے اور میں تم سے بھی راضی ہوں. یہ کون ایسا بندہ ہے جو دنیا میں مرضی الہی کا خریدار بن گیا ہے؟ تو عزیزو, یہ ظاہر سی بات ہے, یہ علی کا بیٹا حسین ہے جس نے ایک شب میں مرضی معبود خرید لی, اور اس کے بعد اگر مرضی ٹرانسفر ہوئی ہے تو اس کے بیٹے حسین ابن علی کے پاس. ایک صلوات پڑھے محمد ظاہر سی بات ہے کہ جو شخص بھی ان مجالس میں آئے گا وہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوگا. اور صرف یہی نہیں بلکہ آپ دیکھیں آیت اللہ فاضل لنکرانی صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر امام حسین کا انقلاب کربلا نہ ہوتا تو پہلی صدی ہی میں اسلام کا خاتمہ اور اس کا فاتحہ پڑھا جا چکا ہوتا, اور کب کا اسلام کا سورج غروب ہو چکا ہوتا. اور عزاداری امام حسین ہی ہے جو انقلاب کربلا کو زندہ رکھنے کا سبب ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ یہ جو آ رہے ہیں, ظاہر سی بات ہے, اور بالخصوص میں تو یہ کہتا ہوں اس سال تو ہم حسینیوں کو اپنی قدر کا اور اندازہ کر لینا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے اب تک جو لوگ نہیں جانتے تھے ہمارے حقانیت کو, آج اسرائیل اور ایران کی جنگ نے تمام لوگوں پہ حق کو واضح کر دیا اور باطل کو عملیہ لیٹ کر دیا اور صفایا کر دیا. ایک صلوات پڑھے محمد کہ جو بھی انقلابات آتے ہیں دنیا میں سب کربلا کے انقلاب سے متاثر ہو کر آتے ہیں. اور بات آ گئی ہے بیچ میں اپنے بچوں کے لیے, نوجوان دوستوں کے لیے عرض کروں, یہی مہاتما گاندھی یہاں کے جو پہلے کیا تھے جی, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو یہاں پہ انقلاب ہندیا میں برپا کیا ہے وہ کہیں اور سے نہیں لیا ہے, بلکہ یہ انقلاب کی آہٹیں اور برکتیں ہم نے کربلا سے لی ہیں جو آج ہندوستان کی جگہوں جگہوں پر شاخ کی طور پر پھیلی ہوئی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد نہیں. امام حسین علیہ السلام میں ہندوستان میں آنے کی خواہش ظاہر کی تھی. امام حسین علیہ السلام کو ہم اپنے بارے میں, اپنے چاہنے والوں کے بارے میں خوب پتا ہے. یہی وجہ ہے امام نے کہا کہ الملک یبقى مع الکفر ولا یبقى مع الظلم. یاد رکھو کہ ملک کفر کے ساتھ تو باقی رہ سکتا ہے مگر یاد رکھو کبھی بھی ظلم کے ساتھ پنپنے نہیں پاتا. آج یہی وجہ ہے کہ بعض نام نہاد اسلامی ممالک ہیں جو اپنے کو یہ سوچ رہے ہیں ہم تو اسلامی ممالک کے مالک ہیں, لیکن انہیں نہیں پتا ان کے یہاں کتنا ظلم ہو رہا ہے. یاد رکھو بہت ساری ایسی حکومتیں اسلامی نام نہاد اسلامی مملکتیں تھیں جو تہس نہس ہو گئی ظلم کی بنیاد پر. اور یقین نہ آئے تو آپ عراق میں آج کے 10-15 سال پہلے صدام کی حکومت کو دیکھ لیجئے, لیبی میں آپ قذافی کی حکومت دیکھ لیجئے, اسی طریقے سے اور بہت ساری حکومتیں ہیں جسے مجھے ابھی بیان کرنا نہیں ہے. تو عزیزان محترم میں عرض کر رہا تھا علماء اور مدارج کرام ہمیں اہمیت عزاداری اپنے اقوال کے ذریعے سے یوں بتا رہے ہیں. آیت اللہ سید عباس حسینی کاشانی کہتے ہیں کہ دشمنان اسلام پورے سال
دین کو نقصان پہنچانے کے لیے جتنے پاپڑ بیلتے ہیں، جیسے ہی محرم آتا ہے سارے ان کے منصوبوں اور پلاننگ پہ پانی پھر جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ آپ ملاحظہ فرمائیں اسی طریقے سے آیت اللہ ہے محمد حسین بروجردی، جو آیت اللہ العظمیٰ محسن حکیم صاحب سے پہلے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اتنے بلند مرتبہ واجب الاحترام ہیں کہ جتنی بھی چیزیں ان سے منسوب ہو جائیں ان سب کا احترام انسان کے لیے واجب ہو جاتا ہے۔ اب آپ سمجھے یہ فرش عزا کا احترام کیوں ہے، عزادار حسینی کا احترام کیوں ہے؟ عزادار سے حتی منسوب چیزیں جو ہو جاتی ہیں ہمیں اس کا بھی احترام کرنا پڑتا ہے، تعزیوں کا، علم کا، تابوت کا، ذوالجلال کا، اس لیے کہ تمام چیزیں شاعر حسینی میں داخل ہیں، اور جب شاعر حسینی ہو جائیں تو وہ حسینیوں کے لیے ایک نشان علم بن جاتا ہے اور ان کی پہچان بن جاتا ہے، لہذا اس کا احترام واجب ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ آیت اللہ محمد تقی بہجت صاحب کا نام آپ لوگوں نے خوب سنا ہوگا، میں خود ان کے تشییع جنازہ میں موجود تھا۔ 30 لاکھ سے زیادہ مجمع تھا، 30 لاکھ سے زیادہ مجمع تھا۔ وہ ایام عزا کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ ہمیں 40 دن پہلے، محرم سے 40 دن پہلے مطلقاً گناہ چھوڑ دینا چاہیے، تاکہ جب ہم مجلس حسینی میں شریک ہوں تو ہماری آنکھیں اشکبار ہو سکے، ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو سکے غم حسین میں۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ آپ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ امام حسین پر گریہ نماز شب سے زیادہ افضل ہے۔ امام حسین پر گریہ نماز شب سے زیادہ افضل ہے۔ اب آپ کہیں گے مولانا یہ کیا بات ہے، کہاں نماز شب، کہاں امام حسین پہ گریہ؟ اب ظاہر سی بات ہے یہ ہمارے مجتہدین ہیں جو بلا دلیل کوئی بات نہیں کہتے۔ آپ کو پتا ہوگا امام حسین علیہ السلام جب خیمے کے در پر آخری وداع کے لیے آئے تو کیا کہا تھا اپنی بہن زینب سے؟ آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، یا اختہ لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، اے میری بہن زینب تم ہمیشہ مجھے نافلہ شب میں یاد رکھنا۔ اب آپ سمجھے، اب آج سے یہ نافلہ شب نہیں ہے بلکہ نافلہ شب سے پہلے حسین کی یاد ہے، اس کے بعد آج سے نافلہ شب ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اور آخری بات اس سلسلے کی، آیت اللہ محسن دلدانی صاحب فرماتے ہیں کہ عزاداری کے خلاف استعمار اور دشمنان اسلام کی سازشوں کے مقابل میں مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ بیدار رہیں اور ہرگز غفلت کا شکار نہ ہو، اس لیے کہ آج دشمن خوب سمجھ چکا ہے کہ عزاداری کتنے زیادہ اس کے اندر طاقت ہے اور پاور ہے، اور اس لیے آج استعمار یہ چاہتا ہے اور طاغوتی طاقتیں یہ چاہتی ہے کسی طریقے سے ہم اس میں اپنے اثر و رسوخ کو قائم کریں اور اس میں خلط ملط کریں، حق و باطل کو مخلوط کر کے لوگوں کے سامنے پیش کریں، لیکن یہ ہماری ہوشیاری اس میں بہت ضروری ہے، ہم کبھی بھی اس میں غافل نہ ہو۔ اور عزیزان محترم، آپ صرف یہی نہیں، آپ دیکھیے جیسے ہی محرم شروع ہوتا ہے، محرم شروع ہوتے ہی سوالات پہ سوالات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ گریہ کیوں کرتے ہیں صاحب؟ آپ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ آپ جلوس کیوں نکالتے ہیں؟ آپ ذوالجناح کیوں نکالتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے یہ سارے سوالات ہیں۔ محرم کا چاند جیسے ہی نمودار ہوتا ہے، پورے سال کسی کو یاد نہیں رہتا، لیکن جیسے ہی محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے فوراً اس طریقے کے سوالات آتے ہیں۔ لیکن میں اپنے بچوں کے لیے، بزرگ بہتر جانتے ہیں، بچوں اور نوجوانوں کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں ہم جو گریہ کرتے ہیں اپنی طرف سے گریہ نہیں کرتے بلکہ حکم قرآن کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ حکم قرآن یہ ہے، سورہ توبہ میں آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ یاد رکھو تمہیں ہنسنا کم چاہیے، رونا زیادہ چاہیے۔ اب آپ سمجھے ہم کیوں زیادہ گریہ کرتے ہیں اور ہنستے کم ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کے مطابق ہم چلتے ہیں۔ وہ اور ہوں گے جو حسبنا کتاب اللہ کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر اس پر عمل نہیں کرتے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور اسی طریقے
طریقے سورہ مبارک نجم، پہلی سورہ توبہ آیت نمبر 82 شاباش، 82 نمبر فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور دوسری آیت ہے سورہ والنجم کی، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ غَوَىٰ، اس میں وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ آیت نمبر 60 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، مجھے تعجب ہے تم ہنستے بہت ہو لیکن روتے نہیں ہو۔ اب آپ سمجھے کیوں اللہ تعالیٰ بار بار اس بات کی طرف ٹوکے دے رہا ہے، اس بات کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ آپ اگر تاریخ کے دامن میں ملاحظہ فرمائیں تو ہم نے دیکھا کہ جیسے لما ولد امام الحسین علیہ السلام قبل رسول اللہ شفتہ، تو امام حسین علیہ السلام کو من رأسہ الی رجلہ، امام حسین علیہ السلام کو سر سے لے کر پاؤں تک کا پورا بوسہ دیا، اور اس کے بعد شہزادی تڑپ کر پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے میرے بیٹے حسن کو صرف لبوں کا بوسہ دیا اور امام حسین کو اور میرے بیٹے حسین کو آپ نے سر سے لے کر پاؤں تک چوما۔ تو اس وقت رسول اللہ نے امام حسین علیہ السلام کے مصائب کو یاد کیا اور کہا اے بیٹی زہرا یاد رکھو یہ میرا بیٹا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا جائے گا، اور اس کے جسم پر کوئی ایسی جگہ واقع نہیں ہوگی جہاں پر اس کے تیروں کے نشان نہ ہو، جہاں پہ زخمی نہ ہو۔ اور عزیزو اس وقت اللہ تعالیٰ کے اس حبیب نے گریہ کر کے بتایا یاد رکھو امام حسین پہ گریہ کرنا یہ سنت رسول ہے، کوئی بدعت نامی چیز نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد ایک اس سے بہتر صلوات پڑھے محمد اور جنگ احد ہے، جنگ احد کا میدان ہے، تمام مقتولین کے ورثہ اپنے لاشوں پر رو رہے ہیں، اور اس وقت جیسے ہی پیغمبر اسلام اپنے چچا حمزہ سید الشہداء کے لاش پر پہنچے اور وہاں پہ دیکھا کوئی گریہ و بکا کرنے والا نہیں ہے، تو اس وقت پیغمبر نے ایک حسرت بھرا جملہ ارشاد فرمایا اما حمزہ فلا بوا کیا لا، ارے ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے مدینے والوں کو کہ ارے میرے چچا حمزہ پہ کوئی رونے والا نہیں ہے۔ بس یہ جیسے ہی حسرت ہمیں جملہ تمام زنان مدینہ اور انصار کی عورتوں نے سنا، تمام عورتیں جمع ہوئی، اور اس کے بعد جناب حمزہ سید الشہداء پہ گریہ کیا، اور اس کے بعد رسول اللہ نے کہا رحمکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سب پر رحمت نازل کرے۔ ظاہر سی بات ہے رسول اللہ اگر واقعاً امام حسین پر اسی طریقے سے جو سید الشہداء امام حسین سید الشہداء سے پہلے جناب حمزہ سید الشہداء کہلائے، اگر ان کے اوپر رونا بدعت ہوتا تو پیغمبر کو وہیں پہ روک دینا چاہیے تھا، ٹوک دینا چاہیے تھا، ان کے اوپر رحم و کرم کی دعا تو نہیں دینا چاہیے تھی۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو ہم گریہ دو بنیادوں پہ کرتے ہیں، ایک تو یہ کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 82 میں فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، تمہیں ہنسنا کم چاہیے رونا زیادہ چاہیے۔ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ سورہ نجم آیت نمبر 60، اس میں اللہ تعالیٰ تعجب سے کہہ رہا ہے تم ہنستے ہو اور تمہیں کیا ہو گیا روتے نہیں۔ یہی پہ APJ عبدالکلام کی بات یاد آ گئی۔ عبدالکلام آزاد کہتے ہیں کہ یاد رکھو جب اس دنیا میں کسی ماں کے یہاں نومولود بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہر کوئی ہنستا ہوا اس بچے کو دیکھنا چاہتا ہے، لیکن ایک یہ واحد ماں کی ممتا ہے جو یہ چاہتی ہے کہ میرا بچہ کسی طریقے سے رو دے تو اس وقت میں ہنسوں۔ اس لیے وہ دلیل دے رہے ہیں کہ ماں یہ دیکھتی ہے اگر بچہ رو دے گا تو یہی دلیل حیات ہو جائے گی۔ اس لیے اب آپ سمجھے ہمیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ملت گریہ کو رہے، ارے ہم ملت گریہ کو نہیں ہے بلکہ ہم اپنے حیات ابدی کا اعلان کرتے ہیں۔ یاد رکھو رونے والے ہمیشہ زندہ قومیں ہوتی ہیں، مردہ قومیں نہیں ہوتی ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد اب آپ سمجھے ہم گریہ کیوں کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہم سے یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ صاحب آپ جیسے ہی محرم آتا ہے
تو آپ محرم میں اتنا زیادہ اہتمام کیوں کرنے لگتے ہیں؟ ظاہر سی بات یہ کوئی نیا سوال نہیں ہے، بلکہ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام عالم آل محمد امام علی رضا علیہ السلام سوال ان کے زمانے میں ریپیٹ کیا گیا اور کہا فرزند رسول یہ ہم دیکھتے ہیں جیسے ہی محرم آتا ہے تو آپ محرم کی تیاریاں شروع کر دیتی ہیں اور بہت زیادہ اس کا اہتمام کرتے ہیں، بہت زیادہ اسے اہمیت دیتے ہیں۔ تو اس وقت میرے مولا نے ایک تاریخ ساز جملہ کہا لَأَلَّا تَنْسَوْنَهُ كَمَا نَسِيتُمُ الْغَدِيرَ، ہم محرم کو اس لیے اتنا زیادہ اہمیت دیتے ہیں، ویلو دیتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جس طریقے سے تم نے غدیر کا واقعہ فراموش کر دیا، کہیں ایسے ہی عاشور کے واقعے کو فراموش کرنا بند۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ لَأَلَّا تَنْسَوْنَهُ كَمَا نَسِيتُمُ الْغَدِيرَ، کہیں ایسا نہ ہو تم غدیر کی طرح واقع کربلا کو نہ بھلا بیٹھو۔ اس لیے ہم محرم کو عاشورہ کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اپنے بچوں کے لیے اس بات کو ذرا سا اور اوپن کروں اور ذرا سا کھل کے بات کروں۔ آپ جانتے ہیں کہ واقع غدیر میں کیا ہوا؟ ابھی برابر آپ نے غدیر سنی ہے مختلف علماء ذاکرین خطبہ سے، ہے نہیں؟ یوٹیوب بھی ماشاءاللہ بڑا سہارا دیتا ہے۔ میں تو ہمیشہ اس کا اپنے زبانی میں شکر گزار رہتا ہوں کہ ہماری خدمت، ہم لوگ کم خدمت کر رہے ہیں لیکن یوٹیوب بہت زیادہ خدمت کر رہا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ دیکھیں جو حق بات ہوتی ہے اسے ایکسیپٹ کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ ہمارے سر پہ امامہ آبا کبا آ گیا تو بس سب سے بڑے عالم ہم ہیں، سب سے زیادہ تبلیغ کرنے والے ہم ہیں، سب سے زیادہ ولایت کا پرچار کرنے والے ہم ہیں۔ نہیں عزیزو، ایسا نہیں ہے۔ ہوا کیا تھا غدیر میں؟ غدیر میں کیا ہوا تھا؟ کتنا مجمع تھا؟ 1.25 لاکھ، کم سے کم تعداد جو ہے 80,000، زیادہ سے زیادہ 2 لاکھ۔ آیت اللہ توحیدی کی کتاب میرے پاس موجود ہے، قرآن اور آخری حجت، جس کا میں نے ٹرانسلیٹ بھی کیا 1100 پیج میں ماشاءاللہ۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ 200 لوگوں کے درمیان واقع غدیر رونما ہوا۔ اب ذرا ادھر آ جائیے، واقع عاشورہ کتنے لوگوں کے درمیان رونما ہوا؟ ادھر امام حسین کے ساتھ ٹوٹل کتنے تھے؟ 72، اور ادھر فوج اشقیہ میں امام سجاد کی روایت کے مطابق 30,000۔ اب آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ادھر 30,000 کے درمیان کتنی کم تعداد ہے، یعنی 1.25 لاکھ کہاں یا 2 لاکھ جو بھی آپ کر لیجئے، اور ادھر 30,000 اور 72 کے درمیان رونما ہونے والا واقع عاشورہ۔ ظاہر سی بات ہے امام کیا کریں؟ لَأَلَّا تَنْسَوْنَهُ كَمَا نَسِيتُمُ الْغَدِيرَ۔ امام یہ فرمانا چاہ رہے ہیں یاد رکھو کہ جب واقع غدیر جو 1.25 لاکھ یا 2 لاکھ حاجیوں کے درمیان، وہ بھی حاجی نئے حاجی، ان کے درمیان جب یہ واقعہ طاق نسیاں کے فراموشی کر جاتا ہے، یعنی نسیان کے اور فراموشی کا شکار کر دیا جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ واقع کربلا، یہ واقع عاشورہ جو 30,000 لوگوں کے درمیان اور 72 کے درمیان رونما ہوا ہے، اسے ملت مسلمہ کو بھلانے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ اسی لیے ہم واقع عاشورہ کو اور محرم کو اتنا زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے جناب تقی نوگانوی فرماتے ہیں کہ دنیا محبت میں ہم شور مچائیں گے، دنیا محبت میں ہم شور مچائیں گے، اور سوتے ہوئے لوگوں کو نعروں سے جگائیں گے، سوتے ہوئے لوگوں کو نعروں سے جگائیں گے، اور دنیائے غدیری کا پرکیف تقی منبر تاریخ بھلائے گی، ہم یاد دلائیں گے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ایک اس سے بہتر صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ دیکھیے مجھے بانیان مجلس کی طرف سے، اشرے کی طرف سے کوئی ٹائم وائم نہیں دیا گیا ہے، اور آپ کے درمیان میں پہلی دفعہ تو نہیں، آپ
جتنی دیر مجھے سنیں گے اتنی دیر میں آپ کو سناؤں گا. ظاہر سی بات ہے یہ سنانے کے دن ابھی آج سے آغاز ہو رہا. ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد. عزیزان محترم میں عرض کر رہا تھا ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. اللہ تعالیٰ سورہ مبارک حشر میں ارشاد فرما رہا ہے ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا. یاد رکھو جو کچھ بھی میرا رسول تمہیں دے، اپنی زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں، اسے شرافت کے ساتھ قبول کر لو، ایکسیپٹ کر لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جن چیزوں سے میرا رسول تمہیں منع کرے، روکے، تو وہیں پہ رک جاؤ. اور واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کی پرواہ کرو. ان اللہ شدید العقاب. یاد رکھو اللہ بہت شدید عقاب دینے والا ہے. ابھی انشاءاللہ اپنی باتوں کو پہلے عرض کر دو، اس کے بعد انشاءاللہ اس آیت پہ آتا ہوں. عزیزو، آپ ان ایام عزا اور مجلس حسینی کی اہمیت کو ملاحظہ فرمائیں کہ جناب حبیب ابن مظاہر اسدی، ظاہر سی بات ہے ہر شخص کے پاس، ہر شخص جو بھی امام کا ظاہر بنتا ہے سب سے پہلے ان کے ہاں رجسٹر میں نام درج ہوتا ہے. اور آج بھی جب کوئی جاتا ہے تو پہلے ادھر سے آپ کو سلامی دے کے اپنے مولا تک پہنچنا ہوتا ہے. جناب حبیب ہیں، عالم برزخ ہے، ایک بزرگ عالم دین علامہ حسین بخش جاڑا اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ ایک عالم نے خواب میں دیکھا اور جناب حبیب سے کہا کہ اے حبیب، یہ بتاؤ تم لشکر حسینی کے میسرے کے کمانڈر تھے، یہ بتاؤ تمہارا شرف اور فضل یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے تمہارے سرانے اس بات کی گواہی دی کہ یہ میرے بچپن کا دوست حبیب ایک رات میں ختم قرآن کر لیا کرتا تھا. اور تاریخ نے لکھا کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس 12 علم تھے. 11 علم آپ نے اپنے اصحاب و انصار میں بنو ہاشم میں تقسیم کیا اور ایک علم بچا کر اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کے لیے رکھا. اب آپ دیکھیں، اور رجل فقیر جسے کہا، من الحسین الغریب الى الرجل الفقیر حبیب ابن مظاہر اسدی. یہ سارے فضائل آپ سنتے رہتے ہیں. وہ عالم کہتا ہے اتنے سارے فضائل و کمالات کے باوجود اے حبیب آپ کو شہزادی زینب نے خیمے سے سلام کہلوایا. آپ یہ بتائیے کیا اس عالم برزخ میں جانے کے بعد آپ کے دل میں کوئی کسک ہے، کوئی تڑپ ہے، کوئی تمنا ہے، کوئی آرزو باقی رہ گئی ہے؟ تو اب جواب سنیے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیجئے. تو جناب حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں سارے کمالات، سارے فضائل میرے ایک طرف، لیکن میرے دل میں آج بھی ایک تمنا کروٹیں لے رہی ہے اور میرا دل مچلتا ہے کہ کاش اللہ مجھے دوبارہ حیات دے اور میں جاؤں مجلس حسین کے فیوض و برکات حاصل کر کے دوبارہ یہاں واپس. ایک صلوات پڑھ لے محمد تو مس نہ کیجئے مجلس حسینی کو. دیکھیے حبیب ابن مظاہر جیسا رجل فقیر وہ اس بات کی تمنا کر رہا ہے کہ کاش اللہ مجھے دوبارہ حیات دے، زندگی دے، اور پلٹ کے آ کر میں دوبارہ ان مجلسوں کے فیوضات اور برکات کو حاصل کروں. اور جناب آغائے کوثری، یہ تبرکات ہیں. میں چونکہ دیکھیے ابتدائی مجلس سے ظاہر تمہیداً میں آ گیا ہوں، چاند رات کی مناسبت سے انشاءاللہ مولانا آئیں گے، کل سے انشاءاللہ مفصل فضائل و مصائب سماعت فرمائیں گے. آغائے کوثری وہ ہیں جو اپنے وقت کے بہترین خطیب تھے، عالم تھے، خطیب تھے، ذاکر تھے. وہ خاص طور سے امام خمینی کے گھر کی جمادان کی مجلسیں پڑھا کرتے تھے اور بہت ساری جگہوں پہ. اتفاق سے عاشور کا دن تھا اور ظاہر سی بات ہے عاشور کے دن تو سب سے زیادہ مجلسیں، جلوس، ماتم ہے نا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو بچوں نے بھی اتفاق سے مجلس عزا برپا کی اور اس کے لیے انوائٹ کیا جناب آغائے کوثری کو. تو پہلے تو انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے بڑی بڑی مجلسیں پڑھنی ہے، کہاں سے کہاں جانا ہے اور میرے پاس ٹائم نہیں ہو پائے گا. لیکن اب بچے ہیں، اصرار کر رہے ہیں. بچوں، جوانوں خاص طور سے سنو، وہ ان سے بسد خلوص گڑ گڑا کر کہتے ہیں آغائے کوثری ہم لوگ کی تمنا یہ ہے، خواہش یہ ہے، آرزو یہ ہے کہ آپ ہی ہماری مجلس کو خطاب کریں.
تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، جب ہر جگہ کے جو پہلے سے وعد و وعید ہیں وہ جب پورے ہو جائیں گے، جب میں وہ ہر جگہ کی مجلس پڑھ لوں گا تو آخر میں آ کے تمہارے یہاں مجلس پڑھ دوں گا۔ اب ظاہر ہے وہ آئے، مجلس پڑھی، مجلس کے بعد تبرکات تقسیم ہوئے۔ تبرک میں خاص طور سے چائے کا انتظام تھا۔ اب چائے نہیں، ظاہر سی بات ہے جو لوگ ایران میں سردیوں میں زیارتوں میں گئے ہوں گے، کتنی کڑاکے کی ٹھنڈک پڑتی ہے، وہ وہاں پہ رہنے والے یا زائرین جو جا چکے ہیں سردیوں وہ بہتر جانتے ہیں۔ اب ادھر چائے لی تو چائے چونکہ ٹھنڈی تھی، ظاہر سی بات ہے چائے کا مزہ وہ ہے جو لبسروز نہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے پھر چائے کا مزہ ہی کیا، کم سے کم لبوں کو جا کے وہ کیا کرے، گرم کرے۔ تو وہ دیکھا ٹھنڈی چائے ہو چکی تھی، انہوں نے ایک دو گھونٹ جو بھی پیا اور اس کے بعد اٹھا کے رکھ دیا سائڈ میں۔ ہوتا ہے نا یہ تبرک، دیکھیے تبرک مجلس حسین کی برکت دیکھیے، مجلس حسین کے تبرک کا احترام دیکھیے۔ اب آغا کوثری کہتے ہیں کہ میں جیسے ہی گھر پہ گیا، رات میں خواب میں شہزادی فاطمہ زہرا میرے خواب میں آ کے کہتی ہیں، اے کوثری تم میرے بڑے اچھے خطیب ہو، بڑے اچھے ذاکر ہو، آج تم نے میرے بیٹے حسین کی بڑی مجلسیں پڑھی ہے، لیکن تم نے جو بچوں کی مجلس پڑھی وہ تو قبول ہے، لیکن تمہارا ایک عمل مجھے ناپسند ہوا، اور وہ یہ کہ تم نے جو چائے پی اور ٹھنڈی ہونے کی بنیاد پہ ایسے ہی چھوڑ دیا، تمہیں نہیں معلوم وون چائے رامن بے دست خودم درست کر دے بودم۔ اے آغا کوثری، ارے وہ چائے میں نے، فاطمہ زہرا نے اپنے بیٹے کی محبت میں خود چائے بنائی تھی۔ آپ یاد رکھیں یہ صرف ایسے ہی نہیں ہے، بلکہ امام سجاد علیہ السلام کی سنت اور سیرت یہ ہے کہ آپ نظر پکاتے تھے، اور نظر پکا کر امام حسین علیہ السلام کی مجلس کے بعد بعنوان تبرک تقسیم کیا کرتے تھے۔ اب یاد رکھیں مجھے نہیں معلوم اس وقت ہمارے وقت کا امام بھی ممکن ہے اس چیز میں شامل ہوتا ہو، لیکن ظاہر سی بات ہے ہر چیز اپنے موقع و محل کی مناسبت سے اوپن ہوتی ہے، سامنے آتی ہے۔ تو عزیزان محترم یاد رکھیں تبرک خوب لیجئے، خوب کھائیے، شفا یابی حاصل کیجئے، اور عزیزوں لیکن کبھی بھی اس کو اسراف نہ ہونے دیجئے اور اس کو اسراف سے بچائے رکھیے۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد بہرحال آپ دیکھیں اور ملاحظہ فرمائیں۔ اب ظاہر سی بات میں نے کہا حسینیت کا پرچم جگہ جگہ بلند ہوتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من علقا علمن اسودن علی باب دارہی، جو شخص سیاہ پرچم اپنے گھر کے دروازے پر معلق کرتا ہے، نصب کرتا ہے، اور سطح بیت ہی یا اپنے گھر کی چھت پر سیاہ پرچم نصب کرتا ہے، فی ایام عزائے جد الحسین، ہمارے جد امام حسین کے ایام عزا میں، تو اس کا فائدہ اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دعت لہو ولأہلہ امنا فاطمہ الزہرا، تو اس کے لیے اور اس کے اہل و عیال کے لیے میری ماں فاطمہ زہرا دعائیں دیتی ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے ہماری اور آپ کے ماں باپ اگر دعا دے، ہو سکتا ہے اللہ قبول کرے یا قبول نہ کرے، لیکن اگر حضرات حسنین کی ماں کسی کے حق میں دعا دینے لگے تو ظاہر سی بات ہے وہ اللہ کبھی رد نہیں کرے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد صرف یہی نہیں، حدیث کے الفاظ صباحا و مساء، صبح بھی جو ہے آپ کے اور آپ کے اہل و عیال کے لیے دعا کرتی ہیں، اور شام میں بھی آپ کے اہل و عیال کے لیے دعا کرتی ہیں۔ بہرحال اگر کسی نے اس بات پہ عمل کیا ہے تو اسے بیوی دعائیں دیں گی، اسے وقت کا امام دعائیں دے گا، اور اگر کسی نے اپنے گھر کی چھت پر یا اپنے گھر کے صدر دروازے پہ سیاہ علم اور خاص طور سے یہ بینرز ماشاءاللہ آج تو پوری دنیا میں چھائے ہوئے ہیں جگہ جگہ، آپ اپنی حسینیت کا پرچار کیجئے، اس لیے کہ جو باطل ہے وہ باطل ہو کر آج اپنے باطل کا پرچار کرنے میں لگا ہوا ہے۔ جب ہم راہ حق میں بقول جناب علی اکبر کے، اب جب ہم راہ حق پہ ہے تو اب ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے۔ ایک صلوات پڑھے محمد تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے گھروں پر
اپنے گھر کے دروازے پر، اپنے گھر کی چھت پر سیاہ پرچم نصب کرے، اور اسی طریقے سے یہ جو بینرز ہے، جو بھی جس طریقے سے ہو سکتا ہے ایک چھوٹا سا پرچم آپ نصب کر کے اس بات کا ثبوت دے کہ ہم حسینی ہیں، ہم عزادار ہیں۔ اور عزیزو صرف یہی نہیں، ہم سے یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ جناب آپ روتے کیوں ہیں، اور اسی طریقے سے ہم سے یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ ہم یہ بتائیے کہ ہم جلوس کیوں نکالتے ہیں۔ ہم سے یہ بھی پوچھتا ہے نا، ظاہر سی بات ہے، آج ہے، اب جیسے ہی 4-5 دن گزریں گے، چھٹے کے 5ویں چھٹی سے پھر جلوس برآمد ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بزرگوں کو معذرت چاہتا ہوں بزرگوں سے، لیکن اپنے نوجوان دوستوں اور بچوں کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، ظاہر سی بات ہے یہ ہم جو جلوس بھی نکالتے ہیں یہ یوں ہی نہیں نکالتے، بلکہ اللہ تعالیٰ سورہ مبارکہ نساء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے 148 پارہ نمبر 6 یہیں سے شروع ہوتا ہے، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ یاد رکھو اللہ کبھی بھی اونچی آواز سے پکارنے کو پسند نہیں کرتا، مگر اس شخص کی آواز کو بلند آواز سے سننا پسند کرتا ہے جو مظلوم واقع ہوا ہے۔ اب آپ سمجھے ہم جلوس کیوں نکالتے ہیں؟ ہم تمام دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یاد رکھو رسول اللہ کا نوازا حسین بڑی مظلومیت کے عالم میں مارا گیا ہے، ہم اس کی مظلومیت کے اعلان کے لیے جلوس بھی نکالتے ہیں، علم بھی نکالتے ہیں، تابوت بھی نکالتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد ہم جلوس کیوں نکالتے ہیں؟ سورہ نساء آیت نمبر کتنا بتایا بھائی میں نے؟ شاباش 148 چھٹا پارا اگر یاد رہے کسی طریقے سے، آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ ہماری طرح جو ہے تھوڑا بہت یاد کریں، نہیں، ریفرنس اگر خالی آپ اپنے ذہنوں میں وہ جگہ دے دیں، یا اگر دیکھیں یہاں تو نہیں یہ سب رسم و رواج ہے، لیکن آپ دیکھیں ایران کی مجلسیں بھی چل رہے ہوں گے، آپ دیکھیں عام پبلک ہم جیسے امامہ ابا قبا دوش پہ پوری داری سفید بیٹھے ہوئے ہیں، پین لے کر، ڈائری لے کر، کاغذ لے کر، قلم لے کر، اور وہ نئے نئے پوائنٹس جو ان کو ملتے ہیں اپنے مذہب کی حقانیت کے لیے، اپنے مذہب کے دفاع کے لیے وہ نوٹ کرتے ہیں، تاکہ دیکھیں ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے الحمدللہ، ایسا نہیں ہے میں ناشکرا انسان نہیں ہوں، بلکہ الحمدللہ کبھی کبھی بہت ساری جگہوں سے لوگ فون کرتے ہیں، مولانا صاحب ذرا اس کا جواب بتا دیجیے، قرآن سے بتا دیجیے، حدیث سے بتا دیجیے، تاریخ سے بتا دیجیے۔ تو ظاہر سی بات ہے آج اب ہم سے کچھ اور بھی زیادہ کوشچنز ہونے لگیں گے، اس لیے کہ اب لوگوں کے درمیان ہمارا پرچار زیادہ ہو گیا ہے، حسینیت کو لوگوں نے سمجھ لیا ہے، اور باقاعدہ اب تو غیر مسلم رپورٹرز باقاعدہ وہ سنتے ہیں، اور ان کی آپ کلپیں دیکھیے، آج وہ ہماری ہسٹری بنانے پہ آمادہ ہو گئے کہ حیدر کرار کون ہے اور خیبر کو کس نے فتح کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ہم سے یہ بھی پوچھا جاتا ہے صاحب آپ ذوالجناح کیوں نکالتے ہیں؟ پوچھا جاتا ہے، نہیں نکالتا، اور ذوالجناح واقعا ہماری شان ہے، بڑی آن شان سے، بڑی شان و شوکت کے ساتھ، سر بلند ہو کر سرفرازی کے ساتھ ہم ذوالجناح نکالتے ہیں۔ جب یہی سوال ہمارے ایک کسی بزرگ عالم سے کسی شخص نے پوچھا تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا تم ہم سے ذوالجناح کے بارے میں قرآن سے دلیل چاہتے ہو تو یاد رکھو تم صرف ذوالجناح کی باتیں کرتے ہو، ارے ہم تو اپنے مولا کے گھوڑے کی، تیز رفتار گھوڑے کی جو ان کی ٹانگ سے چنگاریاں نکلتی ہیں، ہم اس کو بھی قرآن سے ثابت کرنا جانتے ہیں۔ اور اس کے بعد فوراً انہوں نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، قسم ہے سنگھن چلتے ہوئے گھوڑوں کی، قسم ہے تیز رفتار گھوڑوں کی کہ جب وہ چلتے ہیں تو اپنی ٹانگوں سے چنگاریاں اچھلتے ہوئے چلتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اچھا یہ تو قرآنی دلیل ہے، ایک دوسری دلیل بھی ذرا عقلی دلیل بھی جو ہے، آپ بتائیے اگر کسی کا خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، ایکسیڈنٹل موت نہیں کہہ رہا ہوں، خالی ایکسیڈنٹ کی بات کر رہا ہوں، اور وہ بیچارہ دیار غربت میں جو کوئی جاننے والا ہو نہ پہچاننے والا، اب وہ کیا کرے گا؟ آپ کا آئی کارڈ نکال کے دیکھے گا بھائی کہاں کا ہے، کیسے ہے، فوراً
آپ کو اطلاع کرے گا، اور آپ زندگی بھر آپ کی پوری فیملی، آپ کا پورا خانوادہ اس شخص کا جس نے صرف ایکسیڈنٹ ہونے کی خبر دی ہے، آپ اس کو تھینکس بولیں گے، آپ اس کے شکر گزار ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے عزیزو، یہ دستور دنیا یہ ہے، لیکن عزیزان محترم آپ دیکھیں، ملاحظہ فرمائیں، جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے خیمہ گاہ پہ امام حسین کی شہادت کی خبر کس نے دی تھی؟ اسی امام وفادار ذوالجلال نے دی تھی۔ ظاہر سی بات ہے اس نے چونکہ وفاداری کا ثبوت دیا ہے۔ ہم وہ قوم ہے کہ اگر کوئی جانور بھی ہمارے ساتھ وفاداری کرتا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیتے ہیں۔ ایک سلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ آپ ملاحظہ فرمائیں، ایک بات میں چاہتا ہوں بچوں کے گوش گزار ہو جائے، نوجوان اور بزرگ ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ اور عزیزو یہی نہیں بلکہ آپ دیکھیں اور ملاحظہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ یاد رکھو جو بھی میرا رسول تمہیں دے، جس سچویشن میں دے، جہاں بھی دے، جیسے بھی دے، اسے تم لے لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ اور یہ تو جو دے، اور اگر کبھی تم سے کوئی چیز اپنے جاتے جاتے کہے ایتینی قلما ودوات حتی اکتب کتابا لن تضل بعدی ابدا، کہ مجھے میرے لیے قلم دوات لا کے دے دو تاکہ میں تمہارے لیے ایک ایسا نوشتہ راہ ہدایت کے طور پر ہدایت لائن گائیڈ تمہارے لیے جاری کر دوں تاکہ تم کبھی بھی میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے وہاں پہ ایک شخص نے کیا کہا؟ ان الرجل لا یحجر حسبنا کتاب اللہ۔ نعوذ باللہ، یہ ہذیان بک رہے ہیں، ان کے سر پہ بخار چڑھ گیا ہے، ہمارے لیے تو کتاب خدا کافی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اب تاریخ کا یہ جملہ آپ کے سامنے جو کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں اسے سنبھالیے گا۔ اس وقت تاریخ کیا کہتی ہے؟ فوراً پیغمبر کے پیشانی پر جو مجسمہ اخلاق تھے ان کے پیشانی پر بل چڑھ گئے، اور اس کے بعد کہا قوموا انی، گیٹ آؤٹ، خبردار یہاں سے نکل جاؤ، تمہیں بس میں رسالت میں بیٹھنے کا حق نہیں ہے۔ ایک سلوات پڑھے محمد آل محمد۔ اعتراض کرتی ہے صاحب آپ فلاں کو نہیں مانتے اور آپ علی کو بہت زیادہ حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ اما میاں ہم کسی کو نہ حد سے بڑھاتے ہیں نہ کسی کو گھٹاتے ہیں، ہم تو اس کو گلے لگاتے ہیں، ہم اس کو اپنے سر چڑھاتے ہیں۔ جس کو رسول اللہ نے گلے چڑھایا اور گلے لگایا اور اپنے سر چڑھایا، اور جس کو اپنی بزم سے نکالا اسے ہم بھی اپنی بزم میں جگہ نہیں دیتے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تھام لیتے ہیں، وہ جو گردوں کو تھام لیتے ہیں اب انہیں کا تو نام لیتے ہیں۔ اما آپ اپنوں کو دیجئے آواز، کیوں تکلف سے کام لیتے ہیں؟ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو نام لیتے ہیں وہ جو گردوں کو تھام، اور ایک نہیں علی ہے ہمارا آخر تک 12ویں تک علی ہے، وہ جو گردوں کو تھام لیتے ہیں۔ آپ اپنوں کو دیجئے آواز، کیوں تکلف سے کام لیتے ہیں؟ اور ظاہر سی بات ہے واتقوا اللہ، آپ لوگوں نے بہت اچھا ذوق سماعت کا مظاہرہ کیا، وہ اس سے زیادہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، 50 منٹ تقریباً ہو چکے ہیں۔ واتقوا اللہ، مولا علی فرماتے ہیں واتقوا اللہ فی ظلم آل محمد، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کی پرواہ کرو فی ظلم آل محمد، اہل محمد کے اوپر ظلم کرنے میں۔ ان اللہ شدید العقاب، یاد رکھو اللہ بہت شدید عذاب دینے والا ہے۔ عزیزان محترم ظاہر ہے فضائل کا ایک گوشہ رہ گیا ہے آپ کے سامنے، وہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ شدید العقاب کیسے ہے؟ شدید العقاب ہے ضرور، لیکن بڑی بڑی میزائلیں نہیں برساتا، وہ بڑے بڑے بم نہیں برساتا، بلکہ
کہ اللہ تعالیٰ نے جب منکر توحید آیا سامنے تو اس وقت ابابیلوں کی کنکری سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تہس نہس کیا، ان کو بھوسا بھر دیا. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جب منکر ولایت غدیر کو دیکھا حارث بن عامر نعمان فہری پر تو اس کے اوپر پتھر کا عذاب نازل کیا. اور جب دیکھا خود میرے اوپر خدا کا منکر انا ربکم الاعلی فرعون کہہ رہا ہے تو اسے مچھر کے ذریعے سے شدید العقاب کا مظاہرہ کر دیا. ایک صلوات پڑھے محمد تو کسی کو کنکر سے مارا، کسی کو پتھر سے مارا، کسی کو مچھر سے مارا. ظاہر ہے اس طریقے سے اللہ شدید العقاب ہے. یہی وہ فضائل اور مناقب ہیں اہل بیت اطہار کے، آل محمد کی، جسے دنیا آج تک برداشت نہیں کر پا رہی ہے. اور یہی وجہ ہے جب سن 60 ہجری میں امیر شام واصل جہنم ہوا اور اس کے بعد اس نے اپنے بیٹے یزید کو اپنی جگہ پر گامزن کر دیا، اپنی جگہ پر براجمان کر دیا. تو اس وقت امام حسین علیہ السلام کے پاس بیعت طلب کا بیعت کا مطالبہ کیا. اور بیعت کا جیسے ہی مطالبہ کیا تو امام حسین علیہ السلام نے یہ جملہ کہہ کر بیعت کرنے سے انکار کر دیا، مثلی لا یبایع مثلا، یاد رکھو مجھ جیسا تجھ جیسے کہ کبھی بھی بیعت نہیں کر سکتا. آزادار ہو. اب جیسے ہی یہ انکار بیعت ہوا اس وقت امام حسین علیہ السلام خیمے میں آئے. اور خیمے میں آنے کے بعد، گھر میں آنے کے بعد، بیت الشرف میں آنے کے بعد ایک مرتبہ شہزادی زینب سے کہا عباس کو بلاؤ اور سامان سفر تیار کرو. لو آزادارو سامان سفر تیار ہو گیا. اب ایک مرتبہ تاریخ بتاتی ہے جیسے ہی سامان سفر تیار ہو گیا ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے بھیا ابا ایک کام کرو، ایک منادی کر دو کہ اب یہاں سے آل محمد کا قافلہ روا ہو رہا ہے، تمام لوگ اپنی نظریں نیچی کر لے. لو آزادار عبداللہ ابن سنان کوفی کہتے ہیں میں کوفے سے مدینہ بھی پہنچا تھا. میں نے دیکھا ہر طرف مدینے کے در و دیوار سناٹا چھایا ہوا ہے، ہر طرف اداسی چھائی ہوئی ہے اور ایک کوہرام بپا ہے. ایک مرتبہ میں نے دیکھا ایک 13 برس کا بچہ آگے بڑھا اور ایک خاتون کو سوار کرنا چاہا. میں نے پوچھا ارے یہ کون بچہ ہے اور یہ کون بیوی؟ کہا ہے عبداللہ ارے تمہیں نہیں پتا یہ قاسم ہے، حسن کا یہ قاسم ہے اور یہ ان کی بیواؤں میں بڑوا ہے آزاد. اس کے بعد عبداللہ کہتے ہیں میں نے ایک 18 سال کے جوان بچے کو دیکھا، وہ آگے بڑھا، ان کو بھی میں نے دیکھا ایک خاتون کو سوار کیا. آزاد ایک مرتبہ عبداللہ ابن سلام نے کہا آخر یہ کون جوان ہے جو ایک خاتون کو سوار کر رہا ہے؟ تو کسی نے کہا تمہیں نہیں پتا یہ حسین کا کڑیل جوان علی اکبر ہے جو اپنی ماں ام لیلا کو سوار کر رہا ہے. اور اس کے بعد ازادار و مقاتل کے فقرات ہیں. ایک مرتبہ ایک بلند قد بی خیمے سے برآمد ہوئی اور ایک مرتبہ جیسے ہی بلند قد خیمے سے برآمد ہوئی امام حسین اپنی کرسی پہ بیٹھے ہوئے، کرسی اپنی جگہ سے چھوڑ کر کھڑے ہو گئے. مجھ سے یہ منظر دیکھا نہ گیا. ارے میں نے کہا ارے یہ کون معظمہ ہے جس کا اتنا احترام کہ حسین نے اپنی کرسی اس کے احترام میں چھوڑ دی. کہا تمہیں نہیں معلوم عبداللہ یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے جسے کوئی اور نہیں. ابا اپنے دونوں زانوؤں کو خم کر کے کہہ رہے ہیں اے بہن زینب ارے آپ میرے دونوں زانوؤں پہ سوار ہو جائے، میرے زانوؤں کا سہارا دے گا. ادھر جناب علی اکبر نالے سوالے ہوئے ہیں، جناب آل محمد پردہ محمد درست کر رہے ہیں. آزاد ہرو. لیکن میں کہوں گا اے شہزادے زینب ارے آپ اتنی شان سے مدینے سے نکلی تھی لیکن جب 11 محرم آئے گی تو آپ ایک مرتبہ دائیں طرف دیکھیں گی اور بائیں طرف دیکھیں گی. فنظرت یمینا و شمالا ارے کبھی دائیں دیکھیں کبھی بائیں دیکھیں گی اور ایک مرتبہ فرات کا رخ کہیں گے اور کہیں گے اے بھیا ابا ارے مدینے سے بڑی شان و شوکت کے ساتھ مجھ کو لے جائے. اے علی اکبر ارے تم نے میری نالیں درست کی تھی. اے بیٹا انو محمد ارے تم نے پردہ محمل درست کیا تھا. ارے آؤ اس وقت تمہاری زینب کو کوئی سوال کرنے والا سہارا دینے والا نہیں ہے.
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.